عماد الدین اطابق نے سب سے پہلے اپنے مقدسات کو آزاد کرانے کے لیے شروعات کی۔ سلجوکیوں کا زوال آ چکا تھا اور اس کے بعد سلجوکیوں نے اپنے پیچھے ایک اللہ کا شعر چھوڑ دیا۔ یہ اطابق تھا، سلطان ملک شاہ محمود سلجوکی کے شہزادوں کا معلم، عماد الدین زنگی، نور الدین زنگی کا باپ، سچا مجاہد اسلام۔ سلجوکیوں کے بعد پھر اس کے ہاتھ میں آ گیا عراق و شام۔ عراق و شام میں اس نے اپنے اقتدار کو مضبوط کیا، اور آپ کے علم میں ہے کہ اب تک یہاں عیسائی قابض ہو چکے تھے۔ مسلمانوں کے مقدسات پہ عیسائیوں نے حملے کر دیے تھے اور ان پہ قبضہ کر لیا تھا، اور صلیبی بیت المقدس کے اوپر قابض تھے۔ یہ سارا علاقہ ان کے قبضے میں تھا۔ انہوں نے اپنی پچھلی شکستوں کا بدلہ لیا۔ وہ جو صحابہ کرام نے ان کے ہاتھ سے یہ سب چیزیں حاصل کی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے روم اور ایران کو شکست دی، تو روم کی مشرقی ریاستیں جب مسلمانوں کے قابو میں کنٹرول میں آ گئی اور بیزنٹائن گورنمنٹ کے خاتمہ ہو گیا، تو اس کے بعد پھر انہوں نے دوبارہ سر اٹھایا اور 5ویں 6ٹھی صدی ہجری کے اندر پھر سے یہ اٹھی تاکہ بیت المقدس پہ حملہ کر دیا۔ اس کے بعد پھر مسلمان اٹھے ہیں، تو یہ زنگی خاندان عربوں میں سے پھر لوگ پیدا نہیں ہو سکے، مگر ادھر اللہ نے، وہ اقبال نے کہا نا کہ ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر سے مجاہد نکال دیے۔ تو عماد الدین نے ان فتوحات کی بنیاد رکھی۔ اس کے بعد نور الدین آئے، انہوں نے اپنے باپ کے مشن کو آگے بڑھایا، اور یوں آگے بڑھتے بڑھتے بہت سی عیسائی ریاستوں کو کمزور کر دیا، بعض علاقے واپس لے لیے۔ نور الدین زنگی کا سب سے بڑا مشن یہ تھا کہ اللہ کے گھر کو، قبلہ اول کو، بیت المقدس کو آزادی دلائی جائے، جو ظلم ہوا ہے اس ظلم کا بدلہ لیا جائے، ظالم کو یہاں رہنے نہیں دیا جا سکتا۔ اتنا ظلم ہوا تھا جس وقت عیسائی فوجیں، مسیحی افواج یروشلم کی سرزمین پر داخل ہوئی ہیں، تو انہوں نے نہ مسلمانوں کو چھوڑا نہ یہودیوں کو چھوڑا۔ آج یہودی ہمارے پیچھے پڑے، ان کے اوپر حملہ کس نے کیا تھا؟ بیت المقدس میں بسنے والے یہودیوں پہ یلغار کس نے کی؟ عیسائیوں نے کی، مسیحی بادشاہوں نے کی۔ کس نے اٹھا کر سارے یہودیوں کو جو یہاں بسے ہوئے تھے اور یہاں اپنی عبادتوں میں رہتے، اپنی عبادت خانوں میں، سارے یہودیوں کو اٹھا کر ایک 4 دیواری میں بند کر کے آگ لگائی تھی اور سب کو زندہ جلایا تھا؟ مگر یہودی اس تاریخ کو یاد نہیں کرنا چاہتے، وہ سارا بدلہ اور انتقام مسلمانوں سے لینا چاہتے ہیں۔ ہم نے یہ یروشلم یہودیوں کے ہاتھ سے واپس نہیں لیا تھا، ہم نے عیسائی اور مسیحی بادشاہوں کے ہاتھ سے واپس لیا ہے۔ انہوں نے یہاں داخل ہو کے لوگوں کو مارا ہے، خون کی ندیاں بہائی ہیں۔ یہاں پر خود مورخین، مغربی مورخین نے لکھا ہے کہ جس وقت یہاں عیسائی افواج داخل ہوئیں تو انہوں نے اتنا ظلم کیا ہے، اتنا قتل و غارت کیا ہے، اور اتنے لوگوں کا خون بہایا ہے کہ خون سے ساری زمین بھری پڑی تھی، دیواریں رنگین تھیں، اور گھوڑے جو ہیں خون کی ندیوں میں چلتے تھے، گھٹنوں تک خون آتا تھا۔ اس قدر خون بہایا گیا، بے قصور لوگوں کو مارا گیا، بلا امتیاز مارا گیا، مرد و خواتین، بچے، بوڑھے، جوان، سب تیگ کیے گئے۔ یہ سب کچھ مسلمانوں نے دیکھا ہوا، یاد رکھا ہوا تھا، اور اس کے اوپر یہ کہ مقدس مقامات کی توہین ہو رہی تھی، اور اتنے دل گردے مضبوط ہو گئے ان ظالموں کے، ان سفاکوں کے، کہ انہوں نے وہاں بیٹھ کر پھر مسلمانوں کے پیغمبر کو چیلنج کرنا شروع کر دیا۔ وہ ریجینالڈ کا جو مشہور فقرہ ہے، ریجینالڈ جو کرک کا والی تھا، اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا بلاؤ اپنے محمد کو، کہاں ہے تمہارے محمد، آج میں دیکھوں گا۔ یہ ریجینالڈ تھا جس نے پلان کیا تھا کہ مکے و مدینے پہ قبضہ کریں گے، ہم اکھاڑ کے پھینک دیں گے سب کچھ۔ یہی ریجینالڈ تھا جس نے حاجیوں کے قافلے پہ یلغار کی تھی اور بے قصور حاجیوں کو مارا تھا۔
ان کو شہید کر دیا. حملے کیے حجاج کے قافلوں پر. نور الدین زنگی اپنی کارروائیاں کر کے چلے گئے, اللہ کو پیارے ہوئے, لیکن بیت المقدس آزاد نہیں ہو سکا تھا. البتہ ایک حصار کھینچ دیا تھا چاروں طرف. پھر وہ مرد مجاہد آیا دنیا میں زنگی کے بعد, اسی کے لشکر کا ایک بڑا ہی زبردست زندہ دل شیر دل انسان, مرد مجاہد سپاہی سپہ سالار اعظم سلطان صلاح الدین ایوبی, جس کا تعلق تھا کردوں سے. کرد خاندان کا یہ سپوت یہ اٹھا ہے, گمنامی کی دنیا سے نکلا ہے. نہ یہ اس کو کوئی جانتا, نہ کردوں کو کوئی جانتا تھا. ایک عام قوم تھی. اللہ جس سے چاہے کام لے لے, جہاں سے چاہے اٹھا دے. اس مرد قلندر نے مصر میں جا کر کے وہاں سے تیاریاں شروع کی. نور الدین زنگی نے انہیں وہاں بھیج دیا تھا. انتہائی نیک متقی پرہیزگار شخص, عدل و انصاف کا متوالا اور جہاد کا دیوانہ. ہر وقت الجہاد فی سبیل اللہ, الجہاد فی سبیل اللہ. مسلمانوں جہاد کی ضرورت ہے. لوگوں میں جہاد کی روح پھونکی, مجاہدین میں, اپنے سپاہیوں میں. بہت بڑا مقابلہ تھا, بہت بڑا مقابلہ. پوری یورپین اقوام تھی, سارے بادشاہ تھے, تمام بادشاہتوں سے مقابلہ. سب پیچھے کھڑے تھے اس کے, جنہوں نے قبضہ کیا تھا ان کے پیچھے پوری سپورٹ تھی, پوری دنیا تھی مغربی. اور ادھر مسلمانوں کا یہ لشکر تھا. بس پوری اسلامی دنیا میں یہ واحد لشکر تھا جو اٹھا تھا, جس کے پیچھے چند ہزار نفوس تھے. بس سلطان صلاح الدین ایوبی نے تیاریاں کی, اور وہ ہر وقت بے چین رہتے. ذاتی کردار اتنا بلند کہ اللہ ایسے ہی لوگوں کے ہاتھوں پر ایسی عظیم فتوحات کا تمغہ عطا فرماتا ہے, اور یہ تحفے عنایت فرماتا ہے. جن ہاتھوں میں پاک بازی ہو, عدل ہو, انصاف ہو, سر سجدوں میں جھکے ہوں, اللہ کے سوا کسی پہ بھروسہ نہ ہو, جن کا ایمان مضبوط ہو, توکل کامل ہو, جو اپنے آقا و مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہوں, اپنے اسلاف کا احترام کرنے والے, قرآن سے محبت کرنے والے. سلطان کو قرآن سے بڑی محبت تھی. 2-2 3 پارے سنتے چلے جاتے, عبادتوں میں راتیں گزارتے, روتے, اللہ سے دعائیں مانگتے تھے, اور فیصلے خود کرتے, خود سنتے, مقدمے سنتے, لوگوں کو حق و انصاف تقسیم کرتے تھے, کسی پہ ظلم نہیں ہونے دیتے. اپنے خادموں سے, غلاموں سے انتہائی رحم دلی سے پیش آتے. یہ بالکل ایک الگ ماحول ہے, ایک الگ دنیا ہے. یہاں چنگیزیت تو ہلاکو خان جیسے کرداروں کا گزر نہیں ہے. ان ہستیوں کو ہٹلر, نیپولین کے معاملات پہ قیاس نہیں کر سکتے. ان لوگوں کے وہ سیاہ کردار ہیں تاریخ کے, وہ ظالم سفاک قسم کے فاتح دنیا کے. یہ محمد رسول اللہ کے سپاہی ہیں, جو حقیر جانوروں تک کے حقوق کا خیال رکھنے والے, جنہیں تعلیم ملی ہے. انسان تو بہت عظیم چیز ہے ان کے لیے. لہذا یہی وجہ ہے کہ ایک ایک دل باہر نکل کے آتا تھا ایسے لوگوں کے لیے, اور ان کے حکم اور اشارہ ابرو کا منتظر ہوتا تھا کہ سلطان حکم دیں, اپنی جانیں لٹا دیں. یہ وہ لوگ تھے جن کی حکومتیں سروں پہ نہیں دلوں پہ قائم ہوتی تھیں. اس جذبے کے ساتھ اپنے سپاہیوں کو تیار کیا تھا. پوری مسلم دنیا, عوام, لوگ, مشائخ, اولیاء اللہ, علماء, سب ان کی پشت پر, ان کی دعائیں ان کے ساتھ. جب پیدا ہوئے چھوٹے سے تھے, غوث پاک سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں لائے گئے. سیدنا غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے سر پہ ہاتھ پھیرا, دعا دی. یہ وہ لوگ ہیں جو ان آستانوں کی برکتیں لے کر اٹھے, جن کے پیچھے یہ دعائیں ہیں. راتوں کو رونے والی آنکھیں جن کے لیے روتی ہیں, اٹھنے والے ہاتھ اللہ کے حضور جن کے لیے اٹھتے ہیں. انتہائی ادب و احترام علماء کا, مشائخ کا. سلطان کا یہ حال کہ قرآن تو سنتے تھے, اس سے تو بے پناہ عشق. حدیث رسول کا احترام بھی کم نہیں تھا. خود حاضر خدمت ہو کے بڑے مشائخ کی خدمت میں حدیث سنتے اور درس لیتے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنتے اور روتے, آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے. بس پھر اس کے بعد وہ وقت آ گیا, حطین کی لڑائی کا مارکا, وہ سب سے بڑا پوری ہمت لگائی اور عیسائیوں کی کمر توڑ دی. بڑی بڑی طاقتیں برسر پیکار تھیں. سلطان کی تلوار وہ قہر الہی کا مظہر بن کے ٹوٹتی تھی. ایک ایک مجاہد, زندہ دل مجاہد, وہ ہمت نہیں ہارتا تھا. خوب لڑے, لاکھوں کی فوج تھی,
اڑا کے رکھ دیا سب، اور ان کے بادشاہ کو پکڑ لیا، ریجینالڈ کو پکڑ لیا، وہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتا تھا، پکڑ لیا۔ بادشاہ گائی کو اپنے برابر میں بٹھایا، اور اس کے بعد ریجینالڈ کھڑا ہو گیا، کھڑا ہوا تھا وہ۔ سلطان نے دیکھا بادشاہ پیاسا ہے، گرمی بہت تھی، ٹھنڈا پانی منگوایا اور بادشاہ کو دیا، کہا یہ پیو۔ تو اس نے پیا، اور پینے کے بعد ریجینالڈ کو آگے بڑھا دیا، لے تو بھی پی لے۔ سلطان کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ صلاح الدین نے اپنے ترجمان سے کہا ان سے کہو کہ میں نے پانی انہیں پیش کیا تھا، اسے نہیں دیا تھا، اور یہ اصول ہوتا ہے کہ جس کو کھلا پلا دیا جائے روٹی اور نمک، اس کی جان نہیں لی جاتی، وہ ہماری حفاظت پہ آ جاتا ہے۔ تو یہ جو اس نے کیا ہے یہ میری طرف سے نہیں ہے۔ اس کے بعد اٹھ کر ریجینالڈ کے سامنے کھڑے ہوئے اور کہا کہ تو کہتا تھا کہ کہاں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو نے پکارا تھا ہمارے نبی کو، ہاں انا انتصر لمحمد، محمد کی بڑی شان ہے، یہ محمد کا ایک ادنا سا غلام ان کے دروازے کا کتا آ گیا ہے تیرے سامنے، اب بول کیا بولتا ہے، یہ تیرے لیے کافی ہے، تو نے محمد کو پکارا تھا، میں نے اس دن عہد کیا تھا اللہ کی قسم تجھے نہیں چھوڑوں گا، تو نے میرے نبی کو پکارا ہے، تجھے میں اپنے ہاتھ سے ماروں گا، میں نے اللہ سے عہد کیا تھا، تیرے لیے پناہ نہیں ہے، تو نے ہمارے نبی کو پکارا ہے، تجھے میں اپنے ہاتھ سے ماروں گا، تو نے مکے مدینے پہ حملے کی بات کی ہے، میں نے قسم کھائی تھی، اللہ سے وعدہ کیا تھا اس کا سر ضرور اڑاؤں گا، تو نے حاجیوں کے قافلے پر یلغار کی تھی، میں نے قسم کھائی ہے، تو نے بہت عہد توڑے ہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے پہلے اس پہ اسلام پیش کیا اور کہا کہ اسلام قبول کرتا ہے، ایمان لانے کے لیے تیار ہے، اس نے انکار کر دیا، تلوار نکالی اور ایک ماری رکھ کر کے وہ تلوار حیدری اس کی گردن سے آر پار ہو گئی، گرا دیا، باقی سپاہیوں نے اس کے پھر ٹکڑے ختم کر دیا۔ اس پر جو گائے کا بادشاہ تھا وہ تھر تھر کانپنے لگا کہ میرا کیا بنے گا، یہ تو مجھے چھوڑیں گے نہیں۔ سلطان نے کہا کہ تم خوف زدہ مت ہو، اس نے اصل میں معاہدے بہت توڑے، اس نے ہمارے نبی کو چیلنج کیا تھا، اس لیے اس کا یہ حشر ہوا، تمہارا یہ معاملہ نہیں، یہ کہہ کے سلطان چلے گئے۔ یہ ہیں سلطان صلاح الدین ایوبی، بدلہ لیا، یہ تھے وہ مسلمان سچے عاشق و مجاہد جو کہیں بھی بیٹھ کے سن لیتے تھے کہ کہاں گستاخی ہو رہی ہے، کہاں ہمارے پیغمبر کی عظمت پہ حملہ ہو رہا ہے، کہاں سے مکے مدینے کی حرمت کو خطرہ ہے۔ پھر کیا ہوا اس کے بعد جب فتح ہو گیا بیت المقدس، تو دیکھو سلطان کی دریا دلی دیکھو، ان کا عدل دیکھو، انصاف دیکھو، آج تک اس کی مثالیں موجود ہیں، آج تک کتابیں بھری پڑی ہیں، مغرب مشرق سب اس کے معترف ہیں کہ سلطان نے وہ مثالیں قائم کی، تاریخ میں ایسی مثال نہیں ملی۔ اور جب 589 ہجری میں، اچھا ایک بات بڑی زبردست، بڑا حسن اتفاق کہ جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات 27 رجب المرجب کو، جس رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ میں تشریف لائے ہیں، اسی دن اسی تاریخ کو سلطان صلاح الدین ایوبی فاتحانہ شان سے بیت المقدس میں داخل ہوئے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ، اللہ نے اسی دن اسی تاریخ کو دکھایا مسلمانوں، جس دن رسول اللہ کے قدم مبارک وہاں گئے معراج کی رات، اسی دن ان کا غلام، ان کے دروازے کا غلام سلطان صلاح الدین ایوبی وہاں پہنچا ہے فاتحانہ شان سے، اور ساری سرزمین اللہ اکبر کے نعروں سے گونج رہی تھی، درود، تحلیل، ذکر، اذکار کا سلسلہ، اور مسلمان اتنا اپنے آپ کو پرائڈ محسوس کر رہے تھے کہ آج جیسے ہم دوبارہ زندہ ہو گئے۔ اس سے پہلے مسلمان بالکل مایوسی کا شکار تھے، کوئی مردہ حالت تھی، سلطان نے زندہ کر دیا، پورے عالم اسلام سے، عرب عجم سب علاقوں سے لوگ کشا بیت المقدس پہنچتے تھے۔ یہ عالم تھا، ایک عجیب رنگ تھا، ہر طرف
دعا و تحلیل، ہر طرف ذکر و اذکار، ہر طرف سجدہ و سجود، ہر طرف ذکر اذکار، یہ سلسلے جاری تھے۔ اور اس کے بعد خیر ان کے ذاتی کردار کی کیا بات ہے، بہت ساری باتیں۔ پھر حضرت سلطان رحمۃ اللہ علیہ 6ٹھی صدی ہجری کے اواخر میں دنیا سے رخصت ہوئے، اور جب ان کا وصال ہوا تو پورے عالم اسلام پہ پھر سراسیمگی چھا گئی، اور لوگوں کو ایسا لگتا تھا جیسے ان کے گھروں میں موت واقع ہو گئی ہے، اور بڑی افسردگی تھی، اور لوگ سب مرجھا گئے تھے، دل مرجھا گئے تھے، اور سارے عالم اسلام میں سناٹا چھا گیا تھا۔ لیکن سلطان اپنا کام کر گئے، یہی ان کا عزم تھا، یہی مشن تھا۔ زیادہ زندگی نہیں ملی، 60 سال سے بھی کم عرصے میں 58 سال گزار کے دنیا سے رخصت ہو گئے تھے، اور انہوں نے اپنا عزم پورا کر لیا تھا، مسلمانوں کو زندہ کر کے چلے گئے۔ آج پھر بیت المقدس کسی مرد مجاہد کا انتظار کر رہا ہے، یروشلم انتظار کر رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یروشلم سے، اس کی طرف رک کر کے فرمایا تھا، اے یروشلم، خچر پہ سوار کی بشارت ہو تجھے، ایک خچر سوار آئے گا اور تجھے نجات دلائے گا اور تجھے آزاد کرائے گا، تجھے اس کی مبارک ہو۔ مگر یہ خچر سوار حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جو قطعی طور پہ جنہوں نے آنا ہے، باقی سب کی آزمائش ہے۔ ایک دن تو آنا ہے جب عیسیٰ علیہ السلام اسی طرح خچر پہ سوار ہو کے وہاں پہنچیں گے اور پھر اس خطے کو آزاد کریں گے، وہ آخری دن ہوگا۔ اس سے پہلے دیکھو کتنے ایوبی پیدا ہوتے ہیں، کتنے زنگی پیدا ہوتے ہیں۔ آج اتنی بڑی مسلم دنیا، 60 کے قریب مسلم ممالک، لاکھوں کی افواج، اتنی بڑی بڑی فوجیں، اتنا اسلحہ، اتنے بادشاہ، اتنے سلاطین، اتنے حکمران، اور کروڑوں کی، اربوں کی آبادی، اس کے باوجود ایک ایوبی پیدا نہیں کر سکتے۔ وہ چند ہزار کے ساتھ جا کر پورے بیت المقدس کو آزاد کرا گئے۔ آج بچے چیخ رہے ہیں، رو رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، آوازیں در و دیوار سے آوازیں آ رہی ہیں کہ کوئی تو آ جائے، کوئی تو آئے۔ کب تک مرتے رہیں گے؟ جن کے گھروں میں لاشیں گر رہی ہیں ان سے پوچھو۔